بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے۔ بہت سے حضرات اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور کچھ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے قضاء عمری کے حوالے سے۔ یاد رکھیے قضا نماز جب ہو جائے تو یہ ادا کرنے ہی سے ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قضا نماز آپ کی ہو جائیں، آپ کے ذمے میں 10 سال کی قضا نمازیں ہیں اور آپ ابھی زندہ ہیں اور حیات ہیں اور نماز کو آپ ادا کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ دے کر یا کفارہ دے کر ان قضا نمازوں کی ادائیگی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بلوغت کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر بلوغت کے بعد میری بہت ساری قضا نمازیں ہو چکی ہیں ذمے میں، تو اس صورت کے اندر آپ ایک دیکھیے، غور و فکر کیجئے، حساب لگائیے کہ کتنی نمازیں ہوئی ہیں، ان کی کیا تعداد ہے۔ اگر تعداد معلوم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تعداد معلوم نہیں ہوتی ہے تو پھر ایک اندازہ لگائیے، یعنی غور و فکر کے بعد کہ مثلا میں جب بالغ ہوا تھا تو بالغ ہونے کے بعد میری مصروفیات کیا تھیں، اور ان مصروفیات کی وجہ سے میری زیادہ نمازیں کون سی یعنی قضا ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ مثلا ایک آدمی ہے، وہ غور و خوض کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مثلا ظہر کے وقت جب ہوا کرتا تھا تو میں اس وقت اسکول میں ہوتا تھا اور میں نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، تو میری ظہر کی نمازیں گویا کہ زیادہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ غور و فکر کرے، اور اگر غور و فکر کے بعد بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا لگاؤں، تو پھر ایک محتاط تعداد مقرر کر دے۔ مثلا فجر کی وہ کچھ زیادہ، مثلا 1000 نمازیں مقرر کر لیں، یا ظہر کی مثلا دیکھے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس وقت مصروف ہوتا تھا تو 1000 کے بجائے کچھ زیادہ یعنی 1500 نمازیں اس کی رکھ لے۔ عصر کی نمازیں بھی اس طرح، مغرب کی بھی، عشاء اور عشاء کے بعد جو وتر ہوتے ہیں ان کی بھی یعنی اس طرح ایک محتاط اندازہ مقرر کر لے، ایک تعداد مقرر کر لے، اور جو تعداد مقرر کی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس سے کچھ زیادہ ہی تھوڑا بہت لگا لے تاکہ کمی نہ ہو، زیادہ ہو جائے تو وہ نفل بن جائے گی۔ بہرحال ایک اندازہ لگانے کے بعد اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اب ادائیگی کا طریقہ یہ کہ مثلا آپ نے فجر کی نماز کو لے لیا اور فجر کی جتنی آپ کے ذمے تھی آپ نے سب پہلے وہ مکمل کرنے لگ گئے، پھر ظہر کی ساری مکمل کرنے لگ گئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جو قضا نماز ہیں اس کے اندر سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوگی، بلکہ صرف فرائض کی قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے وتر جو واجب ہے اس کی بھی قضا ہوگی، باقی سنت نوافل ان کی قضا نہیں ہوگی۔ تراویح کی بھی قضا نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ پھر آپ ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو نیت کریں گے۔ مثلا آپ فجر کی اگر قضا نماز کر رہے ہیں، جو آپ نے تعداد مقرر کی ہے، مثلا 1000 آپ نے تعداد مقرر کی کہ میرے ذمے 1000 فجر کی قضا نمازیں ہیں، تو آپ جب نیت کریں گے نا، مثلا آپ فجر کی ادا کر رہے ہیں نماز، تو یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے جو سب سے آخری فجر کی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، یا میرے ذمے جو سب سے پہلے فجر کی نماز ہے یعنی 2 رکعت فجر کی فرض وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ دونوں طریقے درست ہیں، دونوں طریقوں کے ذریعے سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو اور 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی اس کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 3 اوقات، ایک طلوع شمس کا وقت کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تقریباً 10 سے 12 منٹ بعد جو ہے آپ نماز پڑھیں، یعنی جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھیں۔ یہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت 10 سے 12 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، چاہے وہ نفل ہو یا چاہے وہ قضا ہو۔ اسی طریقے سے ایک وقت جو ہے وہ جب سورج زوال کا وقت، زوال کا جو وقت ہے کیلنڈر کے اندر لکھا ہوتا ہے، کیلنڈر جو ہمارے ہاں چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر جو اوقات کے نماز کے اوقات کا لکھا ہوا ہے وہاں زوال کا وقت بھی ہوتا ہے، تو زوال کا جو وقت لکھا ہوا ہے نقشے میں اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے، تو یہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک ہے غروب شمس کہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہو، یعنی جب سورج غروب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں قضا نماز، بلکہ جب سورج کی زردی مائل ہو گئی ہو، یعنی تقریباً اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے 15 منٹ کا وقت، یعنی غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے غروب ہونے تک، یہ وقت ایسا ہے جو کہ ممنوع ہے، اس میں آپ کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قضا نماز کے حوالے سے تفصیل تھی، اور ابھی سے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے
کہ بلوغت کے بعد ہمارے ذمے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کی ہم فکر کریں، ان کا حساب لگائیں۔ جہاں ہم دنیا کی مال و دولت کا حساب لگاتے ہیں، اپنی پراپرٹی کا حساب لگاتے ہیں، دنیا کے بکھیڑوں کا حساب لگاتے ہیں، وہیں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی فکر کرنی چاہیے، اور آج ہی سے اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے۔ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، وقت گزرتے چلے جا رہے ہیں، عیدیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، معلوم نہیں کہ کب بلاوا آ جائے، کب آنکھیں بند ہو جائیں اور یہ ذمے میں ہمارے رہ جائے، اور ہم نہ وصیت بھی نہیں کر پائے، نہ کسی کو کچھ کہہ پائے۔ ایک ڈائری بنا لیں، اس ڈائری کے اندر لکھتے جائیں، اس ڈائری کے اندر لکھتے جائیں، اور گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ بھائی یہ ڈائری رکھی ہوئی ہے، میرے ذمے جو قضا نمازیں ہیں میں اپنے لکھتا چلا جا رہا ہوں، یہ اگر میں مر گیا کبھی تو یہ دیکھ لینا، میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ قضا نمازوں کا فدیہ میری طرف سے ادا کر دیا جائے جو ان کا ہے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ابھی سے جو ہے وہ لکھ لیں اور ابھی سے ادا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ابھی تو آپ کے ذمے یہی ہے کہ آپ اس کی ادائیگی کی فکر کریں، اور جتنی نمازیں ہوتی جائیں اس کو لکھتے جائیں۔ مثلاً 1000 آپ نے مقرر کی تھی فجر کی، اب اس میں سے آپ نے ایک پڑھ لی تو 999 رہ گئی، پھر آپ نے ایک اور پڑھ لی تو 998 رہ گئی۔ اس طرح لکھتے چلے جائیں کہ 1000 نمازیں تھیں، میں نے اس میں سے اتنی پڑھ لی ہیں اور اتنی جو ہے وہ باقی ہیں، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔